بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج دنیا میں اس بادشاہ کی بات کرتے ہیں جو خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا تھا، اور ظالم بادشاہ سے کہیں گے جس نے جنت بھی بنائی تھی دنیا میں، شداد نام تھا ان کا۔ شداد نے جنت اور موت کا منظر بھی دیکھا، اور اسے دیکھنا نصیب نہیں ہوئی تھی۔ شداد نے جب جنت تیار کی تو اسرائیل علیہ السلام کو جنت کے دروازے پر ہی کھڑا ہوئے تھے بھی اس کی جان نکالو۔ جو ایک پاؤں اس نے ایک پاؤں رکھا تو حکم ہوا کہ اس کی جان نکالو، اور اللہ پاک نے اسے کیسے پیدا کیا، کیسے اس کو پھر بادشاہ بنایا، پھر یہ اللہ پاک کے مقابلے میں کھڑا ہوگا۔ نعوذ باللہ، معاف کرے۔ اللہ پاک کی ذات، یہ ساری کائنات اللہ کی ہے، اللہ چاہے جیسا مرضی کر لے، اسی کے یہ سب کچھ، ساری دنیا اسی کی ہے، سارے نبی جتنے بھی ہیں اللہ پاک کی ذات نے اپنی مرضی سے بھیجے ہیں۔ وہ بادشاہ جس کی زمین پر جنت تعمیر کی، لیکن اسے یہ دیکھنا بھی نصیب نہیں، اسے یہ جنت دیکھنا نصیب بھی نہیں ہو سکی۔ شداد نے جنت بنائی جو بہت بڑی، اور اس کی تعمیر میں کئی سال لگ گئے تھے، کئی سال لگا دی تھی اس بندے نے، لیکن شداد کو یہ جنت دیکھنی بھی نصیب نہیں ہوئی تھی۔ طریق میں شداد کا واقعہ طویلہ طور تواتر کے ساتھ بیان کیا گیا۔ شداد کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ قوم کا عاد عاد بادشاہ تھا۔ عاد قوم وہ تھی جن کے قد اتنے تھے، لمبے تھے، اور بڑی طاقتور قوم سی۔ کھجور کو، درختوں کو ایسے پکڑ کے ایک ہاتھ سے نکال دیتے، بڑے بڑے پہاڑوں کو، پتھروں کو ان کو پکڑ لیتی تھی۔ طاقت اللہ پاک نے ایسی دی، آگے آئے گا بادشاہ تھا۔ اس قوم کی طرف حضرت حود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو غیر معمولی بدکامی اور قوت عطا فرمائی، اتنی طاقت عطا فرمائی۔ ان میں سے ہر شخص کا قد کم از کم 12 گز کا ہوتا تھا، کم از کم 12 گز کا بہت لمبا قد ہوتا تھا۔ طاقت کا یہ حال تھا کہ بڑے سے بڑا پہاڑ، بڑے سے بڑا پتھر جس کو کئی آدمی مل کر نہ اٹھا سکے، ان کا ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیا کرتے تھے۔ یہ لوگ طاقت و قوت کے پل ہوتے پوری یمن پوری یمن پر قبضہ کر لیا طاقت کی وجہ سے۔ اللہ پاک نے طاقت انہیں ایسی دی تھی۔ تو وہ بادشاہ جو خاص طور پر ان میں بہت ہی جادو جلال والے ہوئے، وہ دو بھائی تھے۔ ایک کا نام شدید تھا جو بڑا تھا، دوسرے کا نام شداد تھا جو اس کے بعد تخت نشین بنا۔ یہ دونوں وسیع علاقے قبض ہو گئے۔ اس نے جو بڑے بھائی فوت ہونے کے بعد یہ شداد بادشاہ اس کی تخت پر بیٹھا تھا، جو اس کے بعد تخت نشین ہوا، جو دونوں وسیع علاقے پر قبض ہو گئے، اور بے شمار لشکر لے کر خزانے انہوں نے جمع کر لیے تھے۔ شداد نے اپنے بھائی شدید کے بعد سلطنت کی رونق کو کمال عروج تک پہنچا دیا۔ دنیا کے کئی بادشاہ اس سے باز گزرتے تھے۔ اس دورے میں کس بادشاہ میں اتنی جرأت اور طاقت نہیں تھی کہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ اسے غلبہ اس کو اتنا مغرور و تکبر کرتا تھا، یہ غرور اور متکبر کرتا تھا، اس نے نعوذ باللہ خدائی کا دعویٰ کر دیا کہ اس وقت کے علماء و مسلمین نے جو سابقہ انبیاء علماء کرام علماء کرام کے وارث تھے، تو اس وارث سے سمجھا جایا، اور اللہ کے عذاب سے ڈرا۔ اللہ اسے بتایا کہ اللہ کے عذاب سے ڈر، تو وہ کہنے لگا کہ جو حکومت و دولت عزت اس کو اب حاصل ہے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کس کی عبادت کرنے سے کیا حاصل ہوگا۔ وہ دعویٰ کرتا تھا کہ جو مجھے ابھی چیز ملی ہے تو میں کتنی اور عبادت کر کے اس سے علاوہ اور مجھے کیا مل جائے گا۔ نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے۔ اللہ پاک کی ذات ایسے غرور، تکبر اور ایسی بات سے بچائے، کبھی بھی یہ چیز زبان سے نہ نکلے۔ جو کوئی کسی کی خدمت و طاقت کرتا تو عزت و منصب کی ترقی کے لیے کرتا تھا، یا دولت کے لیے کرتا ہے۔ مجھے تو یہ سب کچھ حاصل ہو کرتا ہے، جو کرتا ہے تو کسی اپنی دولت کے لیے اور اپنی ترقی کے لیے کرتا ہے۔ تو اللہ پاک کی ذات تو سب کے لیے، اللہ پاک کی ذات کے لیے تو یہ ساری مخلوق ہے، تو یہ تو سب کچھ مجھے حاصل ہے، تو مجھے کیا ضرورت ہے کسی کی عبادت کرنے کی۔ اللہ باللہ، تو میں کسی کی عبادت کیوں کروں۔ سمجھنے والوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ حکومت و دولت ایک فانی چیز ہے، جبکہ اللہ کی طاقت میں آخر انجام
جنت کا اصول ہے جو دنیا کی ہر دولت بہتر اور زیادہ قیمتی ہے۔ اس نے پوچھا کہ یہ جنت کیسی ہوتی ہے؟ اس کو تعمیر اور خوبی پناہ نصیحت کرنے والوں نے جنت کی وضاحت انبیاء اکرام کی تعمیرات کے ذریعے ان کو معلوم ہوتی تھی، اس کے سامنے بیان کی گئی، تو اس نے کہا کہ مجھے اس جنت کی ضرورت نہیں، ایسی جنت تو میں خود ہی دنیا میں ہی بنا سکتا ہوں۔ اس نے دنیا میں شداد کے مسلسل یہ کوشش رہی کہ وہ ایک ایسا شہر تعمیر کرے جو کہ ہر لحاظ سے جنت جیسا ہو۔ اس نے اپنے بھانجے ساق کو، جو ایران کا حکم تھا، کہلایا بھیجا، جتنا سونا چاندی تمہارے پاس جمع ہے وہ فوراً میرے پاس بھیج دو۔ ساق نے ایسا ہی کیا۔ شداد نے پورے ملک میں اپنے کارندے روانہ کیے، لشکر روانہ کیے، جو کہ بہت بڑی مقدار میں سونا چاندی جمع کرنے کے لیے لائے۔ شداد نے جنت بنانے کے لیے ملک شام میں ایک صحت فرام کیمپ کا انجام کیا اور ماروں کے ذریعے وہاں ایک منصوبہ مستقیم فیض تعمیر کرائی، جس کے اندر سونے اور چاندی کا محل تعمیر کروایا اور اس کی دیواروں کو قیمتی جواہرات سے سجایا۔ اس نے شہر کی وسط میں ایک ایسی نہر بنائی جس کے پانی میں کی بجائے ہیروں اور زیورات بہتر تھے۔ سونے کی ایسی درخت لگوائے جن کی خوشبو اور مشک بڑھتی ہوئی تھی۔ اللہ معاف کرے، جب ہوا چلتی ہوئی مشک وغیرہ کی خوشبو پورے شہر میں پھیل جاتی۔ بیان کیا جاتا شداد نے محل کو چاروں طرف سونے کی اینٹوں سے ہزاروں کمرے تعمیر کرائے اور ہر کمرے میں یہ قوت اور ہیرے جواہرات سے کیا گیا اور طاقت اور جانیت سے خوبصورت، جو کہ عورتوں کو وہاں سے لایا گیا، اور یہ عظیم اہل شان جنت تھا۔ یہ شہر 3 یا 500 محل ہوا کہا جاتا تھا۔ یہ شداد کی عمر 900 برس کی تھی۔ جنت مکمل 900 برس کی تھی، عمر ہی بڑی لمبی تھی، 900 برس کی تھی۔ جو جنت مکمل ہونے کے بعد شداد کو اس کی تکمیل اطلاع جب یہ مکمل ہو گئی تو اطلاع دی گئی، تو اطلاع ملتے ہی شداد بہت بڑا لشکر لے کر اپنی جنت کی جانب روانہ ہوا۔ اب شہر سے ایک منزل فاصلے پر تھا۔ اس نے ایک ہرن دیکھا جس کے پاؤں میں چاندی اور سونے کے تھے۔ ہرن کو دیکھ کر وہ لالچ میں آ گیا اور اسے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے اپنا گھوڑا لگا دیا۔ بھاگتے وہ اپنے لشکر سے جدا ہو کر اس نے شداد نے پکڑ لیا۔ کہا، شداد، تو نے عالی شان محل تعمیر کر کے یہ سمجھ لیا ہے کہ میں اب تو موت میرے پیچھے سے بھی آزاد ہو چکا ہوں۔ یہ سن کر شداد کو روح نکالا اور اس نے پوچھا، تم کون ہو؟ یہ مالک الملک ہو؟ شداد نے کہا، اس کا وقت تمہیں مجھ سے کیا کام ہے؟ میں تو راہ سے نکلا ہوا ہوں۔ اللہ پاک نے دیکھے، اس نے سونے کی اینٹیں، چاندی، زیر، ہیرے، کیسے محل، کیسی نہریں، ایسی چیزیں بنا دی۔ اس نے اب سیم اسے بتانے والا شیطان تھا، جو شیطان وہاں سے دیکھ کے اسے بتاتا تھا کہ یہ چیز ایسی ہے، یہ چیز ایسی ہے۔ تو اللہ معاف کرے، اس بندے کو اب دیکھنا نصیب ہی نہیں۔ اب جان کو بھی جان کے چل، یہ چیزیں تو دنیا میں اس نے بنا لی، اب جان کا کیا کرتا؟ جان کیسے کھا لیتا؟ جان کو اللہ پاک نے اس کے ایک پاؤں اس دروازے میں ہے، اللہ نے اس کو حکم دیا اس کی جان نکالو، اسے دیکھنا نصیب ہی نہیں ہوا، جس نے کئی سال لگا کے جنت کا بڑا۔ لیکن یہ ایک چیز عبرت کی چیز ہے کہ عبرت کا بنایا کہ ایک چیز بندے نے اتنے سال لگا کے اس کو بنائی، پھر اس کو دیکھنا نصیب نہ ہوئی، اور اللہ کے مقابلے میں خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اللہ
اللہ باقی ذات مالک ہے، وہ یہ مالک ہے، وہ جسے چاہے امیر کر دے، جسے چاہے غریب کر دے، جسے چاہے عزت دے دے، جسے چاہے ذلت دے دے، اور جسے کوئی عزت دے دے اسے کوئی ذلت نہیں دے سکتا، اور جسے ذلت دے دے اسے کوئی عزت نہیں دے دے، ساری دنیا بھی مل جائے نا اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا، اور جسے ذلت دے دے ساری دنیا میں مل جائے نا اسے کوئی ذلت سے نکال نہیں سکتا، وہ اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ تو اس لیے اللہ کی ذات ہی مالک ہے، یہ ساری کائنات، سونے کے ہرن بھی ہے نا وہ بھی اللہ کی ہے۔ اس نے ایک ہرن دیکھی، اس میں سونے چاندی کے کنگر یا کچھ چیزیں بھری ہوئی، تو اس ہرن کے پیچھے اس کے دل میں لالچ، انسان تھا لالچی تھا۔ اب اللہ پاک کی ذات تو مالک، اللہ پاک کے خزانوں میں تے ایک ذرا برابر، ایک وال برابر بھی نہیں آتی، کمی آتی ہی نہیں ہے، وہ تو ہمیشہ بھرے برے ہیں، ہمیشہ بھرے ہیں۔ اللہ تو مالک الملک ہے۔ تو آپ نے اس سٹوری سے کیا سیکھا؟ یہ شداد بادشاہ کا واقعہ تھا، آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا؟ اور دعاؤں میں یاد رکھیں، کمنٹ میں بتائیں۔ السلام علیکم، مجھے اجازت دیں، السلام۔